بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی حلال کچن۔ آج ہم اپنے کچن میں سردیوں کی بہت ہی ایک اسپیشل ڈیزرٹ بنا رہے ہیں، اور یہ اسپیشلی سردیوں میں ضرور بنائی جاتی ہے اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھی تیار ہوئی ہماری، اور اس کو بنانے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یہ بہت جلدی بن گئی تھی، کیونکہ اس کو بیسکلی بہت آرام سے اور بہت ہی اطمینان سے آپ کو بنانا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ جلدی میں ہیں تو پھر میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس ڈش کو نہ بنائیں۔ آپ اس ڈش کو کسی ایسے دن بنائیں جس دن آپ کے پاس بہت ٹائم ہو اور چھٹی کا دن ہو، آپ گھر پر ہوں اور سکون سے اور بہت توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو بنانا ہے۔ اور کیونکہ اگر گاجر کی کھیر بناتے ہوئے یا نارمل کھیر بناتے ہوئے بھی اگر آپ بہت جلدی کریں گے یا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی ریسیپی اتنی اچھی تیار نہ ہو۔ تو جس دن آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ فری ہوں اور آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ آج ہم کوئی اچھی سی ڈیزرٹ بناتے ہیں اور کوئی دیسی ڈیزرٹ بناتے ہیں، تو اس دن آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں۔ ویسے میرے چینل پہ کافی زیادہ چاکلیٹ کے کیکس اور چیز کیکس اور اس طرح کی انگلش ریسیپیز کافی ہیں، آپ ان کو بھی چیک کریں۔ لیکن آج ہم نے سوچا کہ ہم یہ گاجر کی کھیر بناتے ہیں جو کہ ایک دیسی ڈیزرٹ ہے، اور یہ تو سبھی کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے 700 گرامز میرے پاس گاجریں تھیں، یعنی کہ 1 کلو سے کم گاجریں تھیں۔ اس کو میں نے نارمل گریٹر میں، میرے پاس تو بیسکلی مشین والا گریٹر ہے، اس کے اندر ڈال کے میں نے اس کو بھون لیا تھا۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اب ہم نے اس کا سب سے پہلے سارا کا سارا پانی ڈرائی کر لینا ہے۔ ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا، نہ کوئی بٹر نہ کوئی گھی، اور کچھ بھی آپ اس میں نہ ڈالیں۔ آپ اس کو اچھی طرح سے گریٹ کر کے اور آپ اس کا سارا پانی ڈرائی کر لیں۔ جب اس کا پانی کمپلیٹلی ڈرائی ہو جائے گا تو میں نے اس کے اندر ½ کپ سے تھوڑا سا زیادہ اور 1 کپ سے تھوڑے کم چاول ڈال دیے تھے۔ چاول ڈال دیں، اور اسی کے ساتھ میں نے 1½ لیٹر دودھ کا بھی ڈال دیا تھا۔ اب یہاں پر ہم نے اس کے اندر ابھی تک کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے، صرف ہم نے گاجروں کا سب سے پہلے پانی ڈرائی کیا ہے، اور گاجروں کا پانی ڈرائی ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے میرے خیال سے 300 گرامز چاول تھے میرے پاس، وہ ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں۔ سوری 300 گرامز نہیں تھے بلکہ 200 گرامز تھے، تو 200 گرامز چاول آپ اس کے اندر ڈال دیں، جو کہ 1 کپ سے تھوڑے سے کم ہے۔ 250 گرامز کا اگر آپ کے پاس کپ ہے تو آپ اسے تھوڑے کم ڈالیں۔ اب جب یہ اس کا دودھ بالکل ڈرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر تھوڑا سا کریمی ٹیکسچر لانے کے لیے میں نے اس کے اندر یہ جو ہے وہ کارنیشن کا ملک ہے اور ایواپریٹڈ ملک ہے یہ بیسکلی، تو پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایواپریٹڈ ملک ڈال دیا تھا۔ سارا پانی آپ نے کمپلیٹلی ڈرائی کرنا ہے اور تینوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے۔ یہ ریسیپی بنانے کے لیے میں نے 4 لیٹر دودھ کا استعمال کیا ہے، اور 4 لیٹر دودھ سے میرے 2 بڑے والے ڈش پریپیئر ہوئے تھے اور بہت اچھی کھیر بنی تھی۔ اگر آپ اس ریسیپی کو ایز اٹ از فالو کریں گے تو آپ کی کھیر انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی۔ تو جب یہ تینوں چیزیں اچھی طرح سے بھون جائے اور اس کا پانی بالکل ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر یہ ہینڈ بلینڈر چلا دیں گے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ہینڈ بلینڈر آپ نے بہت زیادہ نہیں چلانا۔ بہت زیادہ ہینڈ بلینڈر چلانے سے یہ ہوگا کہ بالکل یہ پانی کے جیسی بنے گی کھیر، اور وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی۔ اور میں نے اس کے اندر کوئی بھی چینی ایڈ نہیں کی تھی، میں نے اس کے اندر یہ کنڈینس ملک ڈالا تھا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ 400 گرامز آف کنڈینس ملک تھا اور 400 گرامز آف ایواپریٹڈ ملک تھا۔ اب آپ اس کھیر کی شکل دیکھ لیں کہ یہ کتنی گاڑھی ہے۔ اب جو ریمیننگ 2½ لیٹر دودھ ہے وہ اب میں اس کے بعد یہاں پر ایڈ کر دوں گی۔ یعنی کہ انیشیلی ہم نے کوکنگ سٹارٹ کی، میں دوبارہ سے ایک دفعہ ریکیپ کر دیتی ہوں۔ انیشیلی ہم نے کوکنگ سٹارٹ کی، اس میں ہم نے 700 گرامز گاجروں کو بھونا، گریٹ کرا پہلے، اور پھر اس کے بعد بھون کے اس کا پانی بالکل کمپلیٹلی ڈرائی کر لیا۔ اور اس دوران ہم نے کوئی بھی گھی اور کوئی بھی بٹر نہیں ڈالا، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دودھ آلریڈی چکنا ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی بھی گھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کنڈینس ملک 400 گرامز میں نے یوز کیا، میں نے اس کے اندر کوئی بھی چینی نہیں ڈالی، اور 400 گرامز ایواپریٹڈ ملک تھا، اور 1½ لیٹر نارمل ملک تھا، اور چاول تھے میرے پاس 200 گرامز کے قریب۔ اس کو پہلے میں نے تینوں چیزوں کو ڈال کے شروع میں بالکل بھون لیا تھا، اور جب یہ تینوں چیزیں ڈرائی ہو جائیں تو پھر اس ٹائم پر آپ اس کے اندر ہینڈ بلینڈر چلا دیں، اور ہینڈ بلینڈر کے بعد میں نے اس کے اندر کنڈینس ملک 400 گرامز جو کہ ایک پورا پیک تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا۔ اور اب اس پوائنٹ پہ کھیر کے لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور بہت کنٹینوسلی آپ نے چمچہ چلانا ہے۔ ہر 2 سے 3 منٹ کے بعد آپ وہیں کچن میں بیٹھ جائیں یا پھر پاس ہی کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، اور ہر 2 سے 3 منٹ میں آپ اس کے اندر چمچہ چلائیں۔ یہ اگر نیچے لگ گئی تو اس کے اندر سارا جلیبی کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور آپ کی کھیر بالکل بھی اچھی نہیں تیار ہوگی۔ گارنش کے لیے اگر آپ کے پاس پستے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آج میرے پاس پستے نہیں تھے اور بادام رکھے ہوئے تھے، تو بس آپ بادام کو چاپ کر لیں، جتنا زیادہ آپ باریک کاٹ سکتے ہیں کاٹ لیں، ویسے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، میں نے تو بہت زیادہ اس کو باریک کاٹا بھی نہیں اور یہ بہت اچھی بنی۔
اب جب اس کے اندر دودھ پک رہا ہو، یعنی کہ جو سیکنڈ بیچ آپ نے دودھ کا ڈالا ہے، اس کے بعد میں نے اس کے اندر 7 یا 8 الائچیاں لے کر اس کو میں نے اس کا ایک پاؤڈر بنا لیا تھا اور وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا۔ آپ اگر چاہیں تو اس کے اندر کنڈینس ملک کے بدلے چینی ڈال سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، جتنی بھی چینی آپ پسند کریں یا جتنی بھی شوگر آپ پسند کریں آپ اتنی شوگر اس کے اندر ایڈ کر دیں۔ اور براؤن شوگر ڈالنا چاہیں تو براؤن شوگر ڈال لیں، لیکن اس سے کھیر کا کلر بہت زیادہ خراب ہو جائے گا اور وہ دیکھنے میں بالکل بھی خوبصورت نہیں لگے گی۔ تو کنڈینس ملک کے بیسکلی 2 فائدے ہیں ڈالنے کے، ایک تو یہ کہ آپ کی کھیر تھوڑی سی میٹھی ہو جائے گی، سیکنڈلی اس کے اندر ایک جو کریمی ٹیکسچر ہوتا ہے وہ آ جائے گا۔ شوگر ایڈ کرنے سے آپ کو وہ کریمی ٹیکسچر نہیں ملے گا، تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس کے اندر کنڈینس ملک ڈالیں۔ اگر کنڈینس ملک نہیں ہے گھر میں یا اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر آپ بے شک اس میں شوگر ایڈ کر دیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنی بھی آپ کو پسند ہو۔ اب دیکھیں یہ آلموسٹ تیاری پر ہے، اور ہم نے اس کے اندر 2 بیچز میں اسی لیے ملک ایڈ کیا ہے، یعنی کہ ایک ساتھ ہی چاہتے تو سارا دودھ ڈال دیتے، لیکن وہ اسی لیے ایڈ کیا ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے ایڈ کریں اور نیچے نہ لگے۔ صرف جلنے کی وجہ سے ہم نے اس کے اندر 2 بیچز میں دودھ ڈالا ہے، تو آپ اسی طرح سے ڈالیں اور اسی ریسیپی کو فالو کریں۔ اور دیکھیں اب اس کا ملک کی کوانٹٹی کتنی ریڈیوس ہو گئی ہے، پہلے یہ بالکل اوپر تک تھا، اب یہ کافی نیچے آ گیا ہے اور ہماری کھیر 90% ریڈی ہے۔ اور اب ہم تھوڑا سا بالکل فل آنچ کر کے میں نے اس کا تھوڑا سا اور جو دودھ تھا اس کو بھی ڈرائی کر لیا تھا، اور کھیر یہ بہت اچھی تیار ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے، اسپیشلی سردیوں میں۔ میری اس سے بہت چائلڈہڈ میموریز بھی اس والی ڈیزرٹ سے وابستہ ہیں، اور میری چاچی اس کو بناتی تھیں اور مجھے یہ بہت اچھی لگتی تھی۔ پاکستان میں گاجروں کا کلر بہت خوبصورت ہوتا ہے، بالکل ریڈ کلر کی گاجریں ہوتی ہیں، اس سے یہ کھیر اور بھی زیادہ مزیدار بنے گی۔ تو اگر آپ پاکستان میں ہیں تو بھی آپ سیم یہی ریسیپی فالو کریں۔ اور میں نے بیسکلی اس سے پہلے بھی میں کھیر بنا چکی ہوں، لیکن میرے ساتھ مس ہیپ ہو گیا تھا اور وہ ساری کھیر نیچے سے جل گئی تھی، تو صرف اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آج میں نے یہ نان اسٹک پتیلی میں کھیر بنائی ہے، اور الحمدللہ یہ بہت اچھی تیار ہوئی اور بہت ٹیسٹی تھی۔ سردیوں میں گاجر ہوتی ہے، یہ اسپیشلٹی ہے، ونٹرز کا اسپیشل ڈیزرٹ ہے، اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ کے پاس جو بھی گھر میں ڈرائی فروٹ ہے آپ وہ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس کے اوپر ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ بھی ڈالتے ہیں، یعنی کہ کھوپرا، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اگر وہ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں۔ میرے پاس تھا لیکن مجھے وہ کھیر کے اوپر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو کلر چیک کریں آپ کھیر کا، کتنا خوبصورت کلر آیا ہے، بالکل ریڈش سا، پنکش سا، اور دیکھیں کتنی کلیئر ہماری پتیلی ہے، اور بالکل بھی یہ نہیں جلی، اور یہ بہت اچھی تیار ہوئی، بہت کریمی ٹیکسچر تھا اس کا۔ اور بس اب آپ اس کو گارنش کریں اپنے ٹیسٹ کے مطابق۔ اور 4 لیٹر دودھ سے ہم نے یہ 2 بڑے والے ڈش پریپیئر کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر تھوڑا سا کنڈینس ملک بھی تھا، تھوڑا سا ایواپریٹڈ ملک بھی تھا، اور کوانٹٹی بھی دیکھیں آپ کتنی اچھی تیار ہوئی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں دعوت ہے یا ویسے ہی اگر آپ نے بنانی ہے تو آپ، یہ بہت فول پروف ریسیپی ہے، اور ہمارے گھر میں یہ ریسیپی سب کو بہت پسند آئی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی۔ اور ہمارے چینل پر کامنٹ کریں، ہمیں بتائیں کہ ہم کیسی ریسیپیز بنا رہے ہیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی میں اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مائی حلال کچن کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔